افغانستان کی طالبان حکومت کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کی بڑھتی ہوئی سرپرستی نے پاکستان اور افغانستان کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تعلق جو کبھی تصویراتی گہرائی اور مذہبی اور تاریخی رشتوں کی بنیاد پر استوار تھا، وہ اب مسلح تصادم، کھلی جنگ اور باہمی بد اعتمادی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مبصرین کے مطابق افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اسلام آباد کو امید تھی کہ سرحد پار دہشت گردی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، مگر اس کے برعکس ٹی ٹی پی کے نیٹ ورک کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں اور اسٹریٹجک مدد فراہم کی گئی۔ افغان طالبان کے غیر اعلانیہ تحفظ نے ٹی ٹی پی کو مزید طاقتور اور فعال کر دیا، جس کے بعد پاکستان اور افغانستان سرحدوں پر کھل کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاک افغان سرحد پر ہونے والی شدید جھڑپوں نے واضح کر دیا ہے کہ اب دونوں ممالک کے مابین تعلقات محض کشیدہ نہیں رہے، بلکہ عملی طور پر دشمنی کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کار زاہد حسین کے مطابق افغانستان اور پاکستان میں پہلے چھوٹی جھڑپیں ہوتی تھیں، اب صورتحال باقاعدہ جنگ جیسی بنتی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات غیر معمولی حد تک تناؤ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے بقول طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کو توقع تھی کہ ٹی ٹی پی کا اثر ختم ہوگا اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں رک جائیں گی۔ تاہم حقیقت اس کے برعکس نکلی، کیونکہ سامنے آنے والے حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان ہی کا ایک ذیلی دھڑا ہے۔ اس لیے کابل حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں، کیونکہ طالبان حکومت اگر پاکستان کے کہنے پر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرتی ہے تو یہ اس کی نظریاتی بنیادوں کو کمزور کرے گی، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بگڑیں گے۔ زاہد حسین کے بقول پاکستان کو طالبان سے توقع ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کرے، تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق افغان طالبان کے لیے پاکستان کے کہنے پر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو امریکی اور روسی افواج کے خلاف افغان طالبان کے ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں۔ اس لیے افغان طالبان کبھی بھی ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے یہ دہشت گردانہ ٹولہ ناراض ہو۔ ان کے بقول اس بات سے انکار نہیں کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پناہ گاہیں موجود ہیں، لیکن ٹی ٹی پی زیادہ تر کارروائیاں پاکستان سے ہی کر رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستانی حکام نے افغانستان سے در اندازی بارے اپنے دو ٹوک موقف کا اعلان کر دیا کہ اگر افغان سرزمین سے دہشت گردی جاری رہی تو اسلام آباد اپنی دفاعی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، لیکن یہی بیانیہ کابل کے لیے اشتعال انگیز سمجھا جاتا ہے، جس نے دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی صرف عسکری سطح پر محدود نہیں رہی۔ پاکستان میں غیر قانونی افغان پناہ گزینوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو بھی اسی بحران کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ کراچی، دادو اور نواب شاہ سمیت مختلف شہروں میں سینکڑوں افغان شہری گرفتار کیے جا چکے ہیں، جنہیں ملک بدری کے لیے کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تعلقات صرف جغرافیائی نہیں بلکہ سماجی اور خاندانی رشتوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر دونوں ممالک کی سرحدیں بند رہیں، یہ جھڑپیں جاری رہیں، تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے، جہاں ہزاروں خاندان دونوں طرف رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے بقول افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے حالیہ دورہ بھارت نے بھی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ متقی کا دارالعلوم دیوبند جانا اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو روشن مستقبل قرار دینا اس تاثر کو تقویت دیتا ہے کہ کابل اب اسلام آباد سے سفارتی فاصلہ اختیار کر رہا ہے۔ پہلے افغان طالبان کا سیاسی قبلہ پاکستان تھا، اب وہ دلی کی طرف جھک رہے ہیں۔ حالیہ پاک افغانستان کشیدگی کے حوالے سے عالمی طاقتوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ صرف ایران نے دونوں ممالک میں تصفیہ کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ مبصرین کے مطابق چین بہت محتاط انداز میں اپنی خارجہ پالیسی چلاتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں لگتا کہ وہ ان دونوں ممالک کے معاملات بہتر بنانے کے لیے کوئی ثالثی کرے گا۔ تاہم چینی وزارت خارجہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین کو امید ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خدشات مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے حل کریں گے اور تنازع کو آگے بڑھانے سے گریز کریں گے۔
ताहम तजियाकार समी यूसुफजई समझते हैं कि सऊदी अरब, कतर या अमेरिका इस मामले में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, जैसा कि सदर ट्रंप ने भी किया है कि उनकी इन दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली झड़प पर नजर है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ज़मीनी हकीकत यह है कि पाक अफगान ताल्लुकात एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां एक तरफ तालिबान हुकूमत अपने नजरियाती रुफ़क़ा यानी टीटीपी के खिलाफ जाने से गुरेज़ा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान दाखिली सलामती के लिए मजीद इंतजार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ऐसे में अगर इस कशीदगी को जल्द काबू न किया गया तो जनूबी एशिया एक नई और गैर मुतवक्को जंग की लपेट में आ सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।